الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم سامعین، انسانی اقدار آئے دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اخلاق و کردار میں گراوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت اور سنگین ہو جاتا ہے جب نوجوان نسل کی بات آتی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی انقلاب میں نوجوانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف نوجوان عقل کے کچے اور جذبات کے اندھے ہوتے ہیں۔ زندگی کا یہ دور بہت نازک ہوتا ہے۔ اس مرحلہ میں آدمی بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن بطور خاص جوانی کے اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 خصال، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه۔ کسی آدمی کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ 4 باتوں کی اس سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں گنوائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کہاں تک عمل کیا۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ سے دور نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اب اس کے ایجوکیشن کا حصہ بن گیا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انٹرنیٹ نے بہت آسانی سے شہوات اور شبہات کو ہمارے گھروں میں پہنچا دیا ہے۔ شہوت کو ابھارنے والے مناظر ایک کلک میں ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نئی نسل کے ذہن و دماغ میں انٹرنیٹ اور مختلف ویب سائٹس کے ذریعہ مختلف طرح کے شبہات بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اس طرح کے فواہش سے روکنے میں بہت کم کامیاب ہو رہے ہیں۔ بالخصوص پڑھا لکھا طبقہ، ان کے یہاں اگر بچوں کو انٹرنیٹ کے استعمال سے روکا جائے تو معلومات کے ایک اہم ذخیرے سے وہ محروم رہتے ہیں۔ جب بات یہ ٹھہری تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر انٹرنیٹ رکھیں تو ان کی نگرانی کیسے کی جائے اور ان کو فحش ویب سائٹ سے کیسے بچایا جائے؟ تو انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گاؤں کی شکل دے رکھی ہے۔ ایسی حالت میں اس سے آدمی بے نیاز تو نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر بہت سارے دنیاوی اور دینی نالج بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اسلام صرف نماز، روزے اور دوسری عبادات کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان تعلیمات کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس تعلق سے اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے۔ تو کیا کیا جائے کہ ہمارے بچے بھی دینی جذبہ کے حامل رہیں اور اس فتنے سے بھی محفوظ رہ سکیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر گھر میں کمپیوٹر اور نیٹ کھلی جگہ پر ہو جہاں سب کی نظریں جاتی ہوں۔ بچوں کو اکیلے میں نیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ دوسرے نمبر پر فحش ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کا استعمال کریں اور کمپیوٹر میں انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں تاکہ ایسے ویب سائٹس تک نئی نسل کی پہنچ نہ ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر گھر میں دینی ماحول ہو، بچے ماں باپ کو اسلام کا نمونہ دیکھتے ہوں، بچوں کو قرآن سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہو، دینی کتابوں خاص کر قرآن اور حدیث اور سیرت رسول سے سوالات کر کے ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش ہوتی ہو، مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ نماز ادا کرتی ہوں اور باپ بچوں کو لے کر مسجد نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہوں۔ اگر گھر میں ایمانیت کا ماحول نہیں ہے، گھروں سے ہر وقت گانے کی آواز آتی رہتی ہے،
تو ظاہر ہے کہ ایسے گھر کے بچے کسی صورت میں فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ چوتھے نمبر پر گھر میں ایک اسلامی لائبریری ہو جس میں بچوں کے لیے دینی کتابیں، کیسٹس اور ویڈیوز رکھے گئے ہوں۔ ماں باپ بچوں کو انہیں دیکھنے، سننے اور پڑھنے پر ابھارتے ہوں، بلکہ خود بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ باتیں سنتے، دیکھتے اور پڑھتے ہوں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعہ اچھے ویب سائٹس کا وزٹ اور مفید کلپس کا مشاہدہ بھی وہ کرتے ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے احوال پر باریکی سے نظر رکھتے ہوں۔ ان کے دوست یا ان کی سہیلیاں کون ہیں، ماں باپ کو ان کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے۔ ان کے بچے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کھیلتے ہیں، اس کی پوری خبر ہونی چاہیے والدین کے پاس۔ ان کے بستوں، الماریوں، بستروں اور تکیہ کے نیچے کیا ہے، ایسا تو نہیں کہ ان کی ملاقات بد کردار بچوں سے ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ اخلاق کو خراب کرنے والی فلموں اور سگریٹ نوشی کے وہ عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ماں باپ بچوں سے قریب ہوں گے تو ان کی نفسیات کو سمجھ سکیں گے۔ اس طرح ہمارے بچے انٹرنیٹ کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے اور قوم و ملت کے لیے کارآمد بن سکیں گے۔ محترم سامعین، انہی چند تمہیدی کلمات کے بعد اب ہم آتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف۔ جابر رضا صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے۔ ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ بچوں کا ختنہ کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ ختنہ کرانا سنت ہے، جبکہ جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ ختنہ کرانا واجب ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ختنہ کے وجوب کی 10 دلیلیں دی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ ختنہ کرنا واجب ہے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تمہاری طرف ہم نے وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی تابعداری کیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا تھا، لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ ختنہ کرانا جمہور کے نزدیک واجب ہے۔ جابر رضا صاحب کا ایک دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا اذان کے وقت عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیں؟ اذان کے وقت کی قید نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے رہے۔ ہاں، اگر کوئی وہاں پر مرد نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مردوں کے سامنے میں ہے تو عورت اپنے سر پر دوپٹہ رکھنے کا ہمیشہ اہتمام کرے گی۔ لیکن یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورت سر کو کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، جب اذان سنتی ہے تو سر ڈھک لیتی ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ثابت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ اپنانا کوئی شرعی طریقہ نہیں ہوگا۔ جہرا سے محمد بلال صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد جسم کا کوئی عضو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کرے، اور اگر وصیت نہ کی ہو تو کیا ورثہ کو ڈونیٹ کرنے کی اجازت ہے؟ جسم کے کسی عضو کو ڈونیٹ کرنے کی اگر کسی نے وصیت کی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ورثہ جو اس کے مال کے وارث بننے والے ہیں وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں، یہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں، وصیت کر کے جائے اور ورثہ بھی اجازت دے دیں، تب جسم کے کسی عضو کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر انہوں نے وصیت تو کی تھی پر ورثہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو ایسی حالت میں بھی مردے کے عضو کو ڈونیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسرا سوال بلال بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ خون ڈونیٹ کرنا کیا جائز ہے، اور کیا کسی غیر مسلم سے بھی خون لیا جا سکتا ہے؟ خون ڈونیٹ کرنا صرف جائز نہیں بلکہ افضل عمل ہے، یہ صدقہ اور خیرات کے جیسے ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے اس کے اندر اصل میں ایک انسان کو زندگی بخشنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی کو زندگی بخشی گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو زندگی بخشا۔ تو خون کا عطیہ دینا
یہ نہایت ہی بہترین عمل ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور چاہے مسلمان خون دے غیر مسلم کو یا غیر مسلم خون دے مسلمان کو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد عورت کو، عورت مرد کو، مسلم غیر مسلم کو اور غیر مسلم مسلم کو خون دے سکتے ہیں، خون کا ڈونیٹ دیا جا سکتا ہے، اور یہ سب سے بہتر عمل ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ بہن شفیقہ نے فاحل سے پوچھا ہے کہ کیا قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جبکہ حدیث ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور قسم اللہ کی یا اس کے صفات میں سے کسی صفت کی کھائی جا سکتی ہے۔ تو جب ہم قسم کھاتے ہیں قرآن کی، تو دراصل ہم اللہ کی ہی قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے، گویا کہ قرآن کی قسم کھانا اللہ کی قسم کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اسی طرح سے آپ نے جو حدیث ذکر کی ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائے اس نے کفر کیا یا شرک کیا، تو یہ اس وقت ہے جب کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، قرآن کی قسم کھانا دراصل اللہ کی قسم کھانا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے، یعقوب عزیز صاحب نے پوچھا ہے چہرے پر جو غیر فطری بال اگ آتے ہیں کیا انہیں بلیڈ سے صاف کیا جا سکتا ہے؟ چہرے پر اگنے والے بالوں میں سے بھوں کا بال کاٹنا منع ہے، کیونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی کاٹنا بھی منع ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کے کسی حصے میں بال اگر اگ آئے تو اسے ہٹا لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ خاص کر عورت کے چہرے پر اگر مونچھ یا داڑھی کی شکل میں بال نکل آتا ہے تو عورت کے لیے اسے کاٹ لینا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کچھ بال ایسے ہیں جن کا کاٹنا واجب ہے، وہ اس وقت جب کہ عورت کے چہرے پر مونچھ یا داڑھی کی شکل میں بال اگ آئے اور عورت کا چہرہ خراب لگ رہا ہو تو ایسی حالت میں کاٹنا واجب ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ کاٹنا مستحب ہے اور سنن فطرت میں سے ہے، جیسے بغل کے بال ہیں، ناف کے نیچے کے بال ہیں، تو یہ کاٹنا مستحب، افضل اور سنن فطرت میں سے ہے۔ تیسری شکل جائز بال، یعنی جسم کے بقیہ بال جن کو کاٹنا جائز ہے، اگر چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ کاٹیں۔ تو اگر چہرے پر اس طرح کے زائد بال اگ آئے ہیں تو انہیں کاٹ لینا چاہیے، ہٹا لینا چاہیے۔ یعقوب عزیز صاحب نے ایک دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو ایسے وقت میں جس میں نماز ادا کرنا منع ہے، تو وہ سجدہ سہو کیسے کرے گا؟ اگر کوئی آدمی ممنوع اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور سجدہ تلاوت کی آیت سے وہ گزرتا ہے تو وہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ سجدہ یہ علماء کرام کے راجح قول کے مطابق نماز نہیں ہے۔ یعنی سجدہ تلاوت اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو علماء کرام کے راجح قول کے مطابق اس کو ہم نماز کا نام نہیں دیں گے۔ اور اگر ہم فرض کر لیں کہ سجدہ تلاوت کو نماز کا حکم حاصل ہے تو ایسی حالت میں بھی وہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سببی نمازوں میں سے ہے، جیسے سورج گرہن کی نماز ہے، طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں جس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، عصر کے بعد یا ممنوع اوقات میں بھی یہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، تو سجدہ تلاوت تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممنوع اوقات میں بھی کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت بھی وہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک؟ کچھ لوگ پاک کہتے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ جب منی پاک ہے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کپڑے سے اسے کھرچا کیوں کرتی تھی؟ دیکھیں، منی پاک ہے یا ناپاک، اس سلسلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ منی پاک ہے،
کیونکہ اسی کے ذریعہ ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، تو ناپاک کیسے ہوگی؟ اور دوسرا قول یہ ہے کہ منی ناپاک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھی، پھر آپ اسی میں نماز ادا کرتے تھے۔ اس سے منی کی طہارت کی دلیل ملتی ہے، نجاست کی نہیں، کیونکہ اگر منی ناپاک ہوتا تو کھرچنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکتفا نہ کرتی۔ برکیف کہنا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دھل لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اسے نہیں دھلتا ہے، کھرچ لیتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ منی پاک ہے، کیونکہ اسی نطفے سے ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ہم آپ کے مزید سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ محترم سامعین، ریڈیو ایت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ عبد الرحیم صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، میرے پاس 2 بچے ہیں، دونوں اسی کے پاس ہیں، ہم نے خرچہ دینے کی بات کی تھی لیکن وہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کے بچے سن شعور کو نہیں پہنچے ہیں تو ماں ان کی کفالت کی زیادہ مستحق ہے جب تک کہ وہ شادی نہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی عورت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انت احق بہ ما لم تنکحی، کہ تم اپنے بچوں کا زیادہ حق رکھتی ہو جب تک کہ تم نکاح نہیں کر لیتی۔ البتہ جب بچے سن شعور کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ایسی حالت میں اختیار دیا جائے گا، چاہیں تو باپ کو اختیار کر لیں اور چاہیں تو ماں کو اختیار کر لیں۔ البتہ باپ کے ہوتے ہوئے بچوں کے اخراجات باپ پر ہی لازم آتے ہیں، کیونکہ بچہ تو اسی کا ہے نا۔ بچے جب تک بالغ نہ ہو جائیں تب تک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر خرچ کرے، چاہے بچے ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس رہیں۔ اور اگر طلاق کے بعد ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو چونکہ ماں دودھ پلا رہی ہے اس لیے وہ اپنا خرچ بھی لے سکتی ہے۔ ہاں، اگر بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے تو مطلقہ بائنہ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس سے اصل میں رشتہ تو ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر طلاق رجعی ہے یا ایک عورت حمل کی حالت میں ہے تو جب تک کہ طلاق بائنہ نہ ہو جائے یا بچہ جن نہ دے تب تک کہ اسے نفقہ دینا ضروری ہے۔ اب فیصلہ آپ کے سر ہے، بچے آپ کے ہیں اور خرچہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، لہذا آپ کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ غسل کے 2 فرائض ہیں، پہلا فریضہ نیت اور دوسرا فرض پورے بدن پر پانی کو بہا لینا۔ اور غسل کی سنتیں کچھ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ کرنا، دوسرے نمبر پر مکمل طریقے سے وضو کرنا، تیسرے نمبر پر جسم پر ہاتھ ملنا، اور چوتھے نمبر پر موالات، یعنی پہلے عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھل لیا جائے، اور 5ویں نمبر پر دائیں طرف سے شروع کیا جائے غسل کرتے وقت۔ اسی طرح سے پانی کا استعمال بھی کم مقدار میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ شاداب صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم سے مسجد کے امام کو تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ امام مسجد کو اس کے ذریعہ تنخواہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر مسجد کا امام غریب ہے، مسکین ہے، تو تنخواہ کے علاوہ کچھ مدد کے طور پر اگر زکوٰۃ میں سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ البتہ صدقہ کے پیسے سے امام کو تنخواہ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے امام کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ ایک سوال اور ہے، کہتے ہیں کہ مردے کے مرنے پر کیا فاتحہ خوانی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مری، آپ کی بیوی مری، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، لیکن کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی ہو، یا قرآن کریم کے کچھ اجزاء پڑھے ہوں، یا 40واں تیجا، یا جو آج کل ہوتا ہے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو آخر ہمیں کیسے اجازت ہوگی کہ ہم یہ سارا کام کریں؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ نماز استخارہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ جائز کاموں میں سے کسی ایک کام کا آپ انتخاب کرنا چاہ رہے ہوں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا کام کیا جائے، تو ایسی حالت میں 2 رکعت نماز ادا کر کے دعائے استخارہ پڑھنا ہے تاکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کام پر ہمیں یکسوئی حاصل ہو سکے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلها کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملے میں ہمیں استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ اس طرح سے استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ويسره لي فيه ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی التحیات اور درود کے بعد اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعائے استخارہ کا اہتمام کرے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب اس نے استخارہ کر لیا ہے تو اللہ پر اعتماد کرے اور پھر جو سمجھ میں آ رہا ہے اسے کر جائے، انشاءاللہ اسی کے اندر بھلائی ہوگی۔ اسی سے متصل ایک اور سوال ہے کہ کیا والدین اپنے بچوں کی طرف سے استخارہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، استخارہ ایک آدمی خود اپنی طرف سے کرتا ہے، دوسرا کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی طرف سے استخارہ جو ہو رہا ہے آج کل یہ غلط ہے۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، خاص کر نماز کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں جبکہ سجدے میں ہوں، یا سلام پھیرنے سے پہلے اگر دعا کرنا چاہیں تو نماز کی حالت ہی میں دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا کرنے کی گنجائش ہے، البتہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ عورت اور مرد کی نماز میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنے کی بجائے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورت پورے طور پر اپنے بدن کو ڈھک کر کے نماز ادا کرے گی۔ تیسری بات یہ کہ عورت اگر امامت کراتی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوگی۔ چوتھی بات یہ کہ جب امام بھول جائے تو مرد تو تسبیح کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، البتہ عورت تالی بجائے گی۔ یہ کچھ بنیادی فرق ہے مرد اور عورت کی نمازوں میں۔ البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے پیٹ کو اپنی پنڈلی سے ملا کر کے سجدہ کرے گی تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بھی روایتیں آتی ہیں سب کے سب کمزور اور ڈیمیج ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جس طرح تم نے ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، لہذا ایک عورت کو چاہیے کہ ویسے ہی نماز ادا کرے جیسے مرد نماز ادا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ محترم سامعین، ریڈیو قید کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے جس میں ہو کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسیہ علیہ السلام سے ہوگا؟ فرعون کی بیوی آسیہ کی بہت فضیلت آئی ہے، اللہ نے بھی ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورتوں میں سے کامل ترین عورت فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران ہے۔ بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں، البتہ کوئی بھی روایت اس سلسلے میں صحیح سند کے ساتھ میں ثابت نہیں، اور جب روایت ثابت نہیں تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آسیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن جنت میں شادی ہوگی۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں زکوٰۃ کا حساب سونا کی رقم سے لگایا جائے یا چاندی کی رقم سے؟ دیکھیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ نقدی روپے کی زکوٰۃ کے لیے سونا کو معیار بنایا جائے یا چاندی کو۔ البتہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے، اور چاندی کو معیار بنانے سے غریبوں کا فائدہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ آئے گی اور اس طرح سے غریبوں کی مصلحت حاصل ہو سکے گی۔ البتہ اگر کوئی آدمی سونا کو بھی معیار بناتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، البتہ احتیاط چاندی کو معیار بنانے میں ہی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے غریبوں کا فائدہ ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ میرے بھائی نے لو میرج کیا تھا لیکن لڑکی کے گھر والوں نے ان کی طلاق کرا دی تھی، اب لڑکی کے گھر والے دوبارہ اس سے نکاح کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، لو میرج کی جو شکل ہے اس میں ولی کی رضامندی نہیں ہوتی، اور ولی کی رضامندی کے بغیر شادی باطل ٹھہرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنی شادی کر لی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ جب نکاح ہی باطل ہوا تو طلاق دینا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اب جب کہ دونوں میں جدائی ہو چکی ہے اور دونوں نے جو کچھ بھی کیا اس پر وہ نادم اور شرمندہ ہیں، یعنی توبہ کرنا چاہیے، تو اگر وہ واقعی توبہ کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ نکاح کے ذریعہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ایک سوال ایک ساتھی نے عمر صاحب نے ارسال کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی کسی کے طریقہ کو اختیار کرنا چاہے تو اسے ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس قول کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ قول دو جلیل القدر صحابی حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور دونوں کی سند صحیح ہے۔ یہ بات دونوں صحابی اجلہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صحابہ میں سے وفات پا چکے ہیں انہیں کی تابعداری میں نجات ہے، گویا کہ سلف صالحین کے منہج کو اپنانے میں ہی ہر طرح کی بھلائی ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرقہ ناجیہ کے تعلق سے بتائی تھی کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو ہمارے اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ گویا صحابہ کی اتباع پر ابھارا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بیچ جتنے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی بنیادی وجہ صحابہ کے فہم سے، صحابہ کی سمجھ سے دور ہونا ہے۔ اگر ہم سب صحابہ کے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور اسی نقطے کی طرف اس اثر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ تو وہ ہدایت پر رہیں گے، یعنی ویسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھیں جیسے تم سمجھے ہو
تو وہ ہدایت پر رہیں گے، اور اگر وہ اختلاف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو وہ اختلاف میں رہیں گے۔ اسی طرح سے اس میں اشارہ ہے کہ باطل جو مناہج ہیں ان سے آدمی دور رہے، ان کی مخالفت کرے، کیونکہ اگر ان کی مخالفت نہ کی گئی تو ڈر ہے کہ لوگ ایسے مناہج کے بھی شکار ہو جائیں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں باہر ہوں اور کعبہ کی سمت کا پتہ نہ چل سکے تو ہم کیا کریں؟ ایک آدمی اگر ایسی جگہ ہے جہاں اسے قبلہ کی سمت کا پتہ نہیں چل رہا ہے اور کوئی ہے نہیں جس سے پوچھ سکے، تو اس کا جس طرف قبلہ ہونے کا غالب گمان ہے اسی طرف وہ منہ کر کے نماز ادا کر لے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر بعد میں اس کے خلاف بھی اسے پتہ چلتا ہے تو نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے، اس کی نماز صحیح سمجھی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن بیہقی اور دارقطنی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مہم میں اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ تھے، آسمان میں بدلی چھا گئی تھی، ہم نے کوشش کیا کہ قبلہ معلوم کر سکیں لیکن ہمارے بیچ اختلاف ہو گیا، چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے نماز ادا کی۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے سامنے لکیر کھینچ دی تھی تاکہ دیکھیں کہ کس طرف ہماری نماز ہوئی ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ قبلہ کی طرف نماز ادا نہ ہو سکی۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ہمیں نماز کی اعادہ کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا قد اجزأت صلاتکم، تمہاری نماز کافی ہو گئی۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیع کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عاقل بالغ ہو۔ اب آج جو بچے چاکلیٹ وغیرہ خریدتے ہیں، کیا یہ بیع صحیح ہو سکتی ہے اور کیا اسے صحیح مانیں گے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی بالغ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بچہ چاکلیٹ وغیرہ خریدتا ہے تو اس سے بیع مکمل ہوئی یا نہیں؟ تو اگر بچے نے چاکلیٹ یا اس قسم کی معمولی چیز خریدی ہے اور اس میں ولی اور گارجین کی بھی اجازت شامل ہے تو بیع مکمل ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کو عرف طے کرے گا کہ کون سی چیز معمولی ہے اور کون سی چیز چھوٹی سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح سے بچے اگر معمولی چیز خریدتے ہیں اور گارجین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس میں رخصت ہے، یہ معمولی چیز بچے خرید سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو اضافی رقم ہمیں بینک سے ملتی ہے اسے غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سودی بینکوں میں ضرورت کے تحت پیسے رکھنے کی گنجائش ہے، البتہ جو اضافی رقم ملے اسے بینک میں چھوڑنے کی بجائے نکال لینا چاہیے اور ثواب کی نیت کیے بغیر کسی مسلمان غریب کو دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ کسی بھی غریب مسلمان کو آپ دے دیں گے اور اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، البتہ آپ ثواب کی نیت نہیں رکھیں گے کیونکہ اس رقم کو آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ یاد رہے کہ پیسہ بذات خود حرام نہیں ہے، بلکہ حرام طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے اندر حرمت آئی ہے، لہذا دوسرے لوگ اگر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ عبد الغفار صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی ہم کو جزاک اللہ خیرن کہے تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ اگر کوئی ہم کو جزاک اللہ خیرن کہتا ہے تو ہمیں اس کے جواب میں وَأَنْتَ جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ وَأَنْتَ جزاک اللہ خیرا۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندے کا عمل ایک اچھے انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جزاک اللہ خیرا، تم اللہ کی اطاعت میں تیز تھے اور اللہ کی نافرمانی میں سست۔ تب مومن بندہ اس سے کہتا ہے، جو انسان کی شکل میں اس کا عمل ہوتا ہے، کہ وَأَنْتَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، تمہیں بھی اللہ رب العالمین بہتر بتلا دے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی جزاک اللہ خیرن کہتا ہے
تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے وَأَنْتَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا۔ سالمیہ سے حسن صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر عورت حید اور نفاس کی حالت میں ہے تو کیا قرآن بغیر چھوئے ہوئے پڑھ سکتی ہے؟ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت اگر حید اور نفاس کی حالت میں ہے اور وہ ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یا ایسی عورت ہے جسے قرآن بھول جانے کا ڈر ہے، ایسی تمام عورتیں قرآن کو چھوئے بغیر پڑھ سکتی ہیں۔ ممانعت کا حکم جنوبی کے لیے ہے، حائضہ اور نفسا کے لیے نہیں، یعنی کوئی آدمی جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت بغیر چھوئے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مدت بہت مختصر ہوتی ہے جبکہ عورتوں کے مخصوص ایام لمبے ہوتے ہیں، لہذا ان کے لیے گنجائش ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا بے نمازی کافر ہے اور کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جس آدمی نے نماز کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کیا تو ایسے آدمی کے بارے میں علماء کے نزدیک کہ بالکل اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی نماز کی فرضیت کا تو اقرار کرتا ہے لیکن سستی سے نماز چھوڑتا ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ اسے قید کر دیا جائے گا۔ جب تک کہ نماز ادا کرنا شروع نہ کرے تب تک کہ اسے قید میں رکھا جائے گا۔ امام شافعی اور امام مالک کا کہنا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اسے حد کے طور پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر اور شرک کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے بیچ جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔ انہی نصوص کی بنیاد پر اہل علم کی ایک جماعت نے بے نمازی کو کافر قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بے نمازی کو جو کافر کہا گیا ہے، کفر سے مراد ایسا کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے، بلکہ بے نمازی فاسق ہے۔ البتہ وعید جو ہے وعید اپنی جگہ پر ہے، لہذا ایک بے نمازی اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ چاہے گا تو اسے جہنم میں داخل کرے گا اور چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ عبد الخالق صاحب نے خیتان سے پوچھا ہے کہ ہم مسجد میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرض پڑھ کر مسجد سے نکل جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر میں ادا کی جانے والی نماز ہے، سوائے فرائض کے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوا من صلاتکم لبیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، ایک آدمی کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر کی نماز ہے سوائے فرائض کے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر کوئی آدمی مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے تئیں حسن ظن رکھیں۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ اپنے گھر میں سنتوں کی ادائیگی نہ کرے گا، کیونکہ سنتوں کی ادائیگی گھر میں بہتر اور افضل ہے۔ محترم سامعین، اب ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، جو بھائی یا بہن کسی طرح سے بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور جو لوگ باحیات ہیں انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔